ہمارے اپنے سولر سسٹم سے باہر دوسرے ستاروں کے چکر لگانے والے سیاروں کو ایکزو پلانٹس کہا جاتا ہے۔ ان کے بہت سی قسمیں ہیں، جس میں زمین جیسے خوبصورت ماحول سے لے کر جہنم سیارے کے نام سے جانا جانے والا پلانٹ۔ ہمارے اس یونیورس میں آپ کو ڈائمنڈ سے بنے پلانٹس سے لے کر مکمل طور پر برف میں ڈھکے پلانٹس بھی مل جائیں گے۔ کچھ پلانٹس اپنے سٹارز کے اتنے قریب ہیں کہ ان کے میس ہر سیکنڈ میں ختم ہو رہی ہے، اور کچھ پلانٹس اپنے سورج سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں ابھی تک یقین نہیں ہے کہ ان کا وجود کیسے ممکن ہے، اور کچھ پلانٹس کے تو سال اتنے لمبے ہیں کہ ان کی دنیا کا ایک سال ہمارے لیے 90 لاکھ سال کے برابر ہے۔ آج ہم ان سیاروں میں سے کچھ وائلڈ اور سب سے زیادہ خوفناک پلانٹس کے بارے میں جانیں گے۔ پہلے نمبر پر ہے کوروٹ 7b۔ اس پلانٹ پر سن رائز بہت شدید نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنا سورج کے قریب ہیں، یہ پلانٹ اپنے سورج کے 60 گنا زیادہ قریب ہے۔ دن کے وقت یہاں کا ٹیمپریچر 4700 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ سکتا ہے، جو پتھر کو پگھلانے اور ویپرائز کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پلانٹ کا آدھا حصہ ہمیشہ سورج کی طرف رہتا ہے، دوسرا حصہ کڑوا ٹھنڈا ہے، اور یہاں کا ٹیمپریچر 392 ڈگری فارنہائٹ رہتا ہے۔ اس لیے اسے 2 hells in 1 یعنی ایک ساتھ 2 جہنم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 2009 میں دریافت ہونے پر کوروٹ 7b کو پہلا چٹانی زمین جیسا ایکزو پلانٹ سمجھا جاتا تھا، تاہم اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اس دنیا پر زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کے سائز سے 100 گنا بڑا گیس جائنٹ کے فارم میں بنا تھا، لیکن جیسے جیسے یہ اپنے سورج کے قریب ہوتا گیا، اس نے اس وقت تک گیس بہائی جب تک کہ صرف ایک چٹانی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ دوسرے نمبر پر GJ436b۔ زمین سے 30 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر یہ پلانٹ اپنے سورج سے محض 2.5 ملین مائلز دور ہے۔ مرکیوری سے اگر کمپیئر کیا جائے تو وہ اپنے سورج سے 36 ملین مائلز کے فاصلے پر ہے۔ اس کا درجہ حرارت تقریباً 822 ڈگری فارنہائٹ ہے، جو یقینی طور پر پانی کو ایواپوریٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ دلکش بات تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ گرم ہونے کے باوجود بھی اس پلانٹ کا پانی سولڈ فارم میں رہتا ہے۔ اسے آپ جلتی ہوئی برف کا پلانٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس قسم کی برف نہیں ہے جو آپ کو یہاں زمین پر ملتی ہے، بلکہ یہ ایک خاص برف ہے جسے آئس 7 کہا جاتا ہے، جو اس وقت بنتا ہے جب آئس کی فارم بہت زیادہ ڈینس اور زیادہ کرسٹلائن ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ برف پلانٹ کے کور میں اسٹرانگ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے بنی ہے۔ GJ436b کے تضادات یہیں ختم نہیں ہوتے۔ اس کے آؤٹر لیئر میں موجود ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کی وجہ سے یہاں ہائی لیولز میتین ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی سائنسدان اس سے 7000 گنا کم میتین دیکھ رہے ہیں جتنا کہ اس پلانٹ پر موجود ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے کاربن مونو آکسائڈ کی بڑی مقدار موجود ہے، جو پلانٹ کے اس کور سے آ سکتی ہے جہاں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ نمبر 3 55 کینکڑی ای۔ یہ پلانٹ جینسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سیارہ زمین سے 40 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے اور 1/3 آف ڈائمنڈ کے وجہ سے مشہور ہے، یعنی اس بڑے پلانٹ کے 3 میں سے ایک حصہ ڈائمنڈ سے بنا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسے ایٹموسفیئر کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو زیادہ تر کاربن ہے، جس سے سورج اور اس کے اندرونی حصے دونوں کی حرارت اور دباؤ پلانٹ کے بڑے پیمانے کو ہیرے میں بدل سکتا ہے۔ اس کی قیمت فی الحال $36.99 ملین ہے۔ کوروٹ 7b کی طرح جینسن پلانٹ کا ایک رخ ہمیشہ سورج کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا ہمیشہ اندھیرے میں رہتا ہے۔ یہ اپنے سورج کے اتنا قریب ہے کہ پانی لیکوڈ سٹیٹ میں موجود نہیں ہو سکتا، اور اس کے بجائے ایک سپر کریٹیکل حالت میں موجود ہے، یعنی لیکوڈ اور گیس کے درمیان ایک عجیب رویہ۔ چاہے گرم سائٹ پر جہاں درجہ حرارت 4000 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے، یا ڈارک سائٹ پر، کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ جینسن پر زندہ رہ سکیں گے۔ نمبر 4 واسپ 12b۔ کسی سیارے کو اتنی لمبی شکل میں پھیلا ہوا دیکھنا عجیب ہے، اور پھر بھی واسپ 12b کے پیرنٹ اسٹار کی گریویٹی بالکل ایسا ہی کر رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس سیارے کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 10 ملین سال باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ اس پلانٹ کو ہر سال تقریباً 189 کوادریلین ٹن کی شرح سے اس کا اپنا ہی سورج کھا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے اپنے سولر سسٹم سے باہر کی ان دلچسپ دنیاؤں کے بارے میں سیکھنے میں مزہ آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔